اگر ہم پیچھے چلے جائیں، پتہ نہیں کیوں ہم ماضی سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں. ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ماضی سے کے غلطیوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے. لیکن جب 2000 سے یہ چیز دہشت گردی کا ایک لہر چل پڑا تھا، تو 2014 میں جو دہشت گردوں کا خاتمہ ہوا تھا وہ سب کو پتہ ہے، سب کے سامنے ہے مسٹر چیئرمین. لیکن اس کے باوجود ہم نے دوبارہ اس کے اوپر کوئی سوچ یا کوئی فکر یا کوئی ہیلدی ڈیبیٹ کیا بھی نہیں ہے. ہمارے اوپر جب کوئی آفت آ جاتی ہے، بار بار اسی ایوان میں مسٹر چیئرمین یہ بات رکھی ہے، چاہے وہ قدرتی ہو، چاہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو، چاہے کچھ اور ہو، تب ہم اس کے لیے چاہے ٹی وی دیکھ لیں، ٹاک شوز دیکھ لیں، ہیڈ لائنز دیکھ لیں، تو یہ چیزیں چلتی ہیں. اس کے بعد اس کے اوپر ہم کبھی بھی نہیں سوچتے ہیں. مسٹر چیئرمین جی پلیز. جو واقعات بلوچستان میں ہوئے ہیں، جو ایک معصوم جانیں گئی ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، جو غریب تھے، بسوں میں ٹریول کرتے ہیں، ایک صوبے سے دوسرے صوبے جانا، ہمیں زبانوں میں تقسیم کیا گیا ہے مسٹر چیئرمین. ہمیں لسانیت کے مختلف فرقوں میں ہمیں تقسیم کیا گیا ہے. میں پشتون ہوں، میں پٹھان ہوں، اس میں کوئی شک نہیں مسٹر چیئرمین، اس میں کوئی دو رائے آئی نہیں. بلوچ، پنجابی، سرائکی، فارسی، جو بھی زبان بولتا ہو، وہ پاکستان کا باشندہ ہے، پاکستان کا وفادار ہے. لیکن یہاں پہ میں نے اس تقسیم کو پروان چڑھایا ہے. اگر میں یہ بات کروں کہ میں پاکستانی ہوں، سندھ میں آگ لگے تو پنجاب کو وہ حق بجھانا چاہیے، بلوچستان کو وہ حق بجھانا چاہیے، خیبر پختونخوا کو وہ آگ بجھانا چاہیے. اگر ہم یہ کہیں کہ سندھ آگ میں جل رہا ہے تو پنجاب بچے گا یا بلوچستان بچے گا یا پنجاب بچے گا، تو یہ ہم غلط فہمی میں ہے. ہمیں جو اس وقت دے رہا ہے، یہاں پہ کافی سہولتکار کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور مختلف چیزوں پہ، پوائنٹس پہ مسٹر چیئرمین بات ہوئی ہے. بلوچستان جو یہ واقعات ہوتے ہیں، اب سمجھ نہیں آتا کہ ہم دانستہ طور پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا لاعلمی کی وجہ سے کرتے ہیں. اب جب گورنمنٹ کوئی ڈیسیجن اٹھاتا ہے، ریاست کوئی ڈیسیجن اٹھاتا ہے کہ چیک پوسٹ لگائے جائیں، تو سب سے پہلے میں کھڑا ہوتا ہوں کہ نہیں، چیک پوسٹ کو ختم کر دیا جائے. جب چیک پوسٹ ختم ہوگا تو پھر اس طرح کے واقعات رونما تو ہوں گے. آپ تو اس دہشت گردوں کو کھلا چھوٹ دے رہے ہیں کہ وہ اترتے ہیں، گھنٹہ 2-3 وہاں پہ اپنی کارروائی کر کے معصوم جانیں لے کے پھر چلے جاتے ہیں. اب اس میں جو ہمارے پنجابی بھائی شہید ہوئے ہیں، پشتون ہوئے ہیں، بلوچ ہوئے ہیں، اور قومیں ہیں، جو بھی ہوئے ہیں، وہ پاکستانی ہیں مسٹر چیئرمین. اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، جس نے ریاست کے خلاف بندوق اٹھا لی ہے، آپ اسے کیسے ریلیف دے سکتے ہو؟ جس نے سیاست کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف بندوق اٹھا لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باہر کا ایجنڈا ہے وہ اس پہ کام کر رہا ہے. یہاں جو سہولتکار بیٹھے ہوئے ہیں، جو ماضی میں بہت کچھ ہوا ہے، ہم نے اس کو اگنور کیا اور ہم دوبارہ اس دہشت گردی کی لپیٹ میں آ رہے ہیں. اگر ہم ایک فیصلہ اسی ٹائم اور بھی کر جاتے، اے پی سی والا واقعہ ہمارے سامنے، پولیس لائن والا، بلوچستان والا واقعہ ہمارے سامنے، ٹریننگ پولیس سینٹر والا واقعہ ہمارے سامنے، وکلا برادری والا جو 100-150 کے قریب شہید ہوئے وہ ہمارے سامنے، ہمارے ہائی کورٹ کے ججز کو شہید کیا،
ریسنٹلی ہمارے سٹنگ ڈی سی کو شہید کیا. اسی طرح اور جو ہمارے پروفیسرز تھے, ڈاکٹرز تھے, یہ تمام مسٹر چیئرمین ہمارے سامنے ہے. لیکن اس کے اوپر ہم نے کبھی بھی بات نہیں کی. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اسے نیگوسیشن کریں. نیگوسیشن اگر ہوتی ہے پولیٹیکلی تو پارٹیوں سے ہوتی ہے, کرنا چاہیے ان کے ساتھ. جتنے قوم پرست پارٹیاں ہیں, باقی پارٹیاں ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ ڈائلاگ کر سکتے ہیں, آپ کریں. لیکن جس نے ریاست کے خلاف بندوق اٹھایا ہے تو آپ کیسے اس کے ساتھ ڈائلاگ کر سکتے ہو؟ وہ معصوم جانوں کو شہید کر رہا ہے. وہ کسی کا بیٹا تھا, وہ کسی کا باپ تھا, وہ کسی کا بھائی تھا, لیکن آپ نے بسوں سے اتار کے اس کو دو ایک گولی مار کے اس کو شہید کر دیا, اور آپ نے اس کو پنجاب بھجوا دیا. آپ نے اس کو واپس بلوچ بیلٹ میں بھجوا دیا, آپ نے پشتون بیلٹ میں اس کو بھجوا دیا. ہمیں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے مسٹر چیئرمین, کہ آپ جس ریجن میں رہ رہے ہو وہ ریجن گوادر جو سیپک ہے, آپ کو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, جو اس وقت کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہا. مسٹر چیئرمین, آپ ایٹمی پاور ہو, آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہو. آپ کو اللہ نے جو چیزیں دی ہیں اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. مسٹر چیئرمین, جب سیپک بنے گا تو آپ کا پاکستان, آپ کا بلوچستان, آپ کی معیشت اور استقامت سب کچھ اس میں آ جاتی ہے. لیکن جو انٹرنیشنلی گیم چل رہا ہے پاکستان کے خلاف, جرمنی میں پاکستان کا جھنڈا گرایا جاتا ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کا؟ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. یہاں پہ بات ہوئی کہ بلوچستان ہاتھ سے نکل جائے گا. بلوچستان بالکل ہاتھ سے نہیں نکلے گا. 1% لوگ کے باتوں سے بلوچستان ہاتھ سے کبھی بھی نہیں نکلے گا. ابھی بھی بلوچستان کے لوگ, چاہے بلوچ ہو, چاہے پشتون ہو, چاہے ہزارہ ہو, چاہے پنجابی ہو, چاہے جو بھی قومیں ہو, وہ محب وطن ہے. مسٹر چیئرمین, وہ پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں. مسٹر چیئرمین, میں ہمسایہ ملک میں اگر اپنا جھنڈا لے جاؤں, میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں. مسٹر چیئرمین, لیکن افسوس کے ساتھ یہاں مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس پاکستان کے اندر اور ملکوں کے جھنڈے لا کے ہمارے 14 اگست میں لہرائے جاتے ہیں. ہم کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ مسٹر چیئرمین, اگر میں گورنمنٹ کی ریٹ نہیں رکھوں گا, اگر میں گورنمنٹ کو مضبوط نہیں کروں گا, اگر میں یہ ڈیسیجن نہیں لوں گا, تو پھر میرے ساتھ لازمی یہ ہوگا. اس ملک نے مجھے عزت دی ہے, اس ملک نے مجھے پہچان دی ہے, اس ملک نے مجھے سب کچھ دیا ہے. لیکن اگر میں 75 سال 76 سال میں دیکھ لوں, میں یہاں پہ کھڑے ہو کے مسٹر چیئرمین یہی کہوں گا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیا اس ملک کو. جو ہماری عوام ہے 25 کروڑ, جو ہمارا یوتھ ہے 65%, اس 65% یوتھ کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ ہم نے کوئی میسج دیا ہے ان کو؟ کوئی پالیسی دی ہے ان کو؟ ان کی بہتری کے لیے ہم نے یہاں پہ کوئی ڈیبیٹ کی ہے؟ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ سوچا ہے مسٹر چیئرمین؟ جب ہم ان کے لیے نہیں سوچیں گے, جب ہم 25 کروڑ عوام کے لیے نہیں سوچیں گے, تو پھر وہ 25 کروڑ عوام, ہمارا یوتھ, ہمارے بچے, ہمارا مستقبل کہاں جائیں گے؟ کس در پہ جائیں گے؟ مسٹر چیئرمین, تو ہمیں اس پہ بھی سوچنا چاہیے, ہم نے اس پہ بھی ڈیبیٹ کرنا چاہیے. مسٹر چیئرمین, مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے؟ تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. مسٹر چیئرمین, ہم جا کے اب اس کے اوپر یہاں پہ جو بات ہوئی ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت, مسٹر چیئرمین, تمام پارٹیوں کو پھر کہوں گا ایک بار کہ ایک پیج پہ آنا ہوگا. اس میں اسکالرز کو بھی بیٹھنا چاہیے, اس پہ علماء کرام کو بھی بیٹھنا چاہیے, ایون کہ جو ہمارے باہر جو بیٹھے ہوئے انٹلیکچوئلز ہیں, ہمیں ان کو بھی بٹھانا چاہیے اور اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم ہمیشہ بڑی آسانی سے تمام چیزیں جو ہے نا اپنے ایجنسیوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ ہم خود اپنے فورسز کو بدنام کر رہے ہیں, ہم خود ان کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. مسٹر چیئرمین, جنہوں نے اتنی شہادتیں دی ہیں اسی ملک کے لیے, اسی مٹی کے لیے, میرے اور آپ کے لیے. مسٹر چیئرمین, جو میں نے ایک بات رکھی کہ سیپک ہے, آپ ریجن میں یہ چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے, اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. مسٹر چیئرمین, اگر ہم اس پہ غور کریں گے, ہم اس پہ فکر کریں گے, تو ہم اپنے ٹارگٹ جو ہے نا اچیو کر سکتے ہیں.
اپنے گول اچیو کر سکتے ہیں. لیکن میں اور آپ اگر آپس میں دستگرے باندھ رہے, ایک دوسرے کی تذلیل کرتے رہے اور ٹی وی کی زینت بننے کے چکروں میں ہوں گا, تو پھر یہ ہمارے ساتھ ہوگا مسٹر چیئرمین. ابھی بھی وقت ہمارے ساتھ ہے. آئے مل کے ایک پیج میں ہو کے, جو 1% لوگ ہیں اس کو کیا جواب نہیں مل سکتا؟ ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنی ہے, ہم نے ان کے ساتھ ڈائلاگز کرنے ہیں, یا ریاست اپنا بخوبی سمجھتی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. یہاں پہ جو ہم آپریشن کی بات کرتے ہیں, اگر 2000 سے لے کے 2014 تک اگر آپریشنز نہ ہوتے, خدا نہ خواستہ بلوچستان 14, 15, 16 تک اس سے زیادہ اس کے حالات خراب ہوتے. ٹائم ہو گیا. لیکن اس میں مسٹر چیئرمین, اس میں جو قربانیاں سیویلین, ہمارے فورسز, ہمارے ایجنسیز, ہمارے لیویز, ہمارے پولیس نے جو دی ہے, اس کے بدولت میں اور آپ آج اس پاکستان میں کھلی فضا میں گھوم رہے ہیں مسٹر چیئرمین. تو پھر کہتا ہوں کہ پھر بھی ہمارے پاس وقت ہے مسٹر چیئرمین. آئے مل کے بیٹھے, اس پہ ہم ایک ہیلدی ڈیبیٹ کریں, ملک کے لیے سوچے, ملک کی سلامتی کے لیے سوچے. 25 کروڑ عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری پالیسیاں بننی چاہیے کہ ہم نے ملک کو آگے کیسے لے جانا ہے, ہم نے معیشت کو کیسے مضبوط کرنا ہے. اگر اسی طرح کے حالات بلوچستان, خیبر پختونخوا یا سندھ یا پنجاب میں چلتے رہے تو آپ کے پاس دنیا سے کوئی انویسٹر نہیں آئے گا. جب کوئی انویسٹر ہی نہیں آئے گا آپ کے پاس, انویسٹ ہی نہیں ہوگا. جو دنیا چاہتی ہے, جو ہمسایہ ممالک چاہتے ہیں کہ یہ ہو وہاں پہ, اور وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہو اور آپ کو معاشی طور پہ اور بھی جو ہے نا موت دے سکے وہ, تو اس پہ ہم نے سوچنا ہوگا مسٹر چیئرمین. آئے